وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يقولونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. انتہائی خوبصورت اور خوش لحان آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کی گئی، بہت ہی خوبصورت. اور یہ ثابت حاصل کر رہے تھے جناب حافظ معاذ الرحمان. اور اقبال کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. جب تک ہم قرآن پر عمل کرتے رہیں گے ہم زمانے میں معزز رہیں گے، قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں گے ہر بات میں، ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے. اس وقت خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. نعت رسول مقبول پیش کریں گے طیب علی تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عزت نہیں وہ دانائے سبل ختم رسول مولا گل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. سیر روزہ تقریبات سیرت النبی کے سلسلہ میں آج ہماری پہلی تقریب ہے اور آج سیمینار ہے جو کہ حرمت رسول پر ہے اور ناموس رسالت اس کا ٹاپک ہے. میں جناب پرنسپل صاحب کو اور جناب ڈاکٹر نوین صدارت کو یہ گیٹ کھول دو بیٹا، گیٹ کا کھول دو، ان کو علی صاحب میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہم سب آپ کی بھرپور تعلیموں میں پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم صاحب اور جناب پروفیسر ڈاکٹر حمید احمد شہزاد صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر حمید محسن صاحب، ہم سب کو آج کی اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب پرنسپل
प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलम हैं और सदार फरमा रहे हैं जनाब डॉक्टर नवीद अहमद शहजाद। ये मुख्तसर सेमिनार है जिसका मौजू है नामूस रिसालत और इसका आगाज तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। नाते सुले मकबूल बारगाह ताल्लुक़ में पेश फरमाएंगे तैयब अली से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और नाते सुले मकबूल पेश फरमाएंगे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है। गम क्यों मेरे पास आए आपके होते हुए, गम क्यों मेरे पास आए आपके होते हुए। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है, अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाएं आपके होते हुए, हम कहाँ सरकार जाएं आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। नाते फिल्म पेश की गई शेर-ओ-दा तकरीबात सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में आज हमारी पहली तकरीब है और नामूस रिसालत पर अपना खिताब मुख्तसर सा अंदाज में फरमाएंगे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर साजिदुल्लाह साहब शोबा इस्लामिया। उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और आज के इस मौजू पर अपना खिताब अदा फरमाएं। मुहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मुदारम साहब प्रिंसिपल कॉलेज हाजा, मुहतरम प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अहमद शहजाद साहब सदर शोबा इस्लामिया, मुहतरम प्रोफेसर हमीद मोहसिन साहब, प्रोफेसर कादरी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। अजीज तलबा, आज दुनिया के 200 के करीब ममालिक हैं और उनमें 8 अरब इंसान बसते हैं जिसमें तकरीबन 4200 मज़ाहब और मुख्तलिफ मजहबी फ़िरक़े पाए जाते हैं। ये जो ममालिक हैं, हर मुल्क का कोई ना कोई कौमी लीडर है
جس کے اس ملک کے باسی اس سے انتہائی محبت کرتے ہیں، عزت و تکریم کا اظہار کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے زیادہ اس اپنے قومی لیڈر کو چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس لیڈر نے اس قوم کے لیے کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوتا ہے۔ اس طرح جو دنیا میں پائے جانے والے 4200 مذاہب اور مذہبی فرقے ہیں، ان کے ماننے والوں کے نزدیک جو بھی ان کا مذہبی رہنما ہے اس کی وہ باقی تمام لوگوں سے زیادہ بڑھ کر عزت اور تکریم کرتے ہیں، ان کے لیے وہ لائق تکریم ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کا معاملہ ان سے بالکل مختلف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق ایسا ہے کہ دنیا کے دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں اس کے جو پیروکار ہیں وہ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو بھی میں نے قرآن پاک کی مختصر سی آیت کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا تھا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کریم مسلمانوں کو تلقین کرتا ہے کہ نبی تمہیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز کا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے نزدیک ان کا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جانوں سے بھی عزیز ہے، اور یہ ایک انفرادی معاملہ نہیں ہے کہ میں اپنی ذات کی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکرم سمجھوں، آپ اپنی ذات کی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو اپنی جان سے عزیز سمجھیں، بلکہ یہ امت مسلمہ کا مجموعی عقیدہ ہے۔ اور اس کیوں کہ ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ نبی وہ ہستی ہیں کہ جب ایک تو ہے ان کی اپنی جان سے عزیز سمجھنا، ان کے پاس اگر کوئی مومن بیٹھے ہوں تو وہ جو صحابہ کرام تھے دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے عظیم ترین جو گروہ تھا وہ صحابہ کرام کا گروہ تھا، ان کو یہ حکم تھا کہ جب نبی تمہارے پاس بیٹھے ہوں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کا یہ پروٹوکول ہے کہ آپ کی آواز سے بلند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ کے مجلس میں اونچی آواز سے بات نہ کی جائے، اور اس طرح سے کہ آپ کے آگے چلنے، آپ سے پہلے بولنے سے منع کیا گیا ہے، یا یہ نبی لا تقدم بین یدی اللہ و رسولہ، اور اسی طرح یہ کہا گیا کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نہیں بلانا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کما کدعاء بعضکم بعضا، کہ مومنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو، اور اس لیے کہ یہ تو دنیاوی پروٹوکول کا تقاضا ہے، بلکہ تمہیں تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں اپنے جان سے بھی عزیز کا نبی ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا قانون ہوتا ہے، اس کا جو آئین ہے، اور اکثر ممالک کے آئین کے اندر یہ بات ہے کہ اگر کوئی ان کے آئین سے وائلیشن کرے تو اس کی انہوں نے سزا مقرر کی ہے، مختلف لیول پر ہے، اور حتیٰ کہ اکثر ممالک کے اندر آئین سے کی جو وائلیشن ہے اس کی سزا موت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دنیاوی پروٹوکول جو میں نے پہلے قرآن پاک کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اس سے بڑھ کر مومن اپنی جان سے کیوں عزیز رکھتے ہیں کہ ہمارے آئین جو کہ ہماری شریعت ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، اپنے والدین، اپنی اولاد، دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبت نہ کریں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، یعنی وہ ہمیں محبوب تر نہ ہو جائے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے جان کی قربانی دینا پڑے، اپنے والدین کی قربانی دینا پڑے، اور اپنی اولاد کی قربانی دینا پڑے، پھر بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام رسالت ہے اس کا ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نموز رسالت کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہے تو نموز سے کیا مراد ہے؟ نموز کے لفظی معنی ہوتے ہیں آبرو، عزت، شہرت، عظمت، شان۔ تو نموز رسالت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو، عزت، آپ کی شہرت، آپ کی عظمت اور شان۔ تو تحفظ نموز رسالت کے حوالے سے یہ بات ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے رسول کی آبرو، اس کی عزت اس کا پاس ہر لحاظ سے زیادہ عزیز ہے، اور کسی قسم کی کوئی عیب جوئی یا ایسا کلام جس سے آپ کی شان کا کوئی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو مسلمان کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ گزاری کو اپنی زبان سے یا اپنے پاس ہی ایسی کلمات ادا کرے، وہ کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کی ذات کے بارے میں ایسے الفاظ رکھے ادا کیے جائیں، یہ کوئی ایسا عمل کیا جائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس رسالت ہے
اس پہ تو حرف آتا ہو، اور یہ ہر مسلمان کے لیے یہ فرض ہے اس کا تحفظ، اور یہ ناموس رسالت کا تقاضا ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھیں تو دور رسالت سے لے کر عہد حاضر تک مسلمانوں نے یہ وہ پہلو ہے جس پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ ہماری امت مسلمہ کی روایت ہے اور یہ تاریخ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی ناموس رسالت پر کمپرومائز نہیں کیا، عہد رسالت ہو یا آج کا دور ہو۔ اور اپنے نبی سے جو نسبت ہے مسلمانوں کو، وہ باقی تمام چیزوں سے سب سے بڑھ کر عزیز ہے۔ حتیٰ کہ ابھی یہ فرانس کا معاملہ، وہاں پر ان کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک انتہائی غلط قسم کا ایک جو ہے وہ عمل پیش کیا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ کے بارے میں جو کارٹون وغیرہ یہ چیزیں وہ آزادی رائے کے لیے اس کا شائع کیا جائے، تو تمام دنیا کے مسلمان اس پر تڑپ اٹھے ہیں۔ یہ وہی فرانس ہے کہ 1876 سے 1909 تک خلافت عثمانیہ کے خلیفہ عبد الحمید ثانی، ان کے دور میں پیرس کے اندر ایک تھیٹر میں ایسا ڈرامہ جو ہے وہ پلے کیا جانے لگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کا پہلو تھا۔ جب خلیفہ عبد الحمید کے دربار میں ان کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو وہ تڑپ اٹھے۔ انہوں نے اسی لمحے فرانسیسی سفیر کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ دیکھو اس وقت ترکی جو تھا وہ یورپ سے شکست کھا رہا تھا، بہت ساری جو اس کے حصے تھے اس پہ یورپ قبضہ کر چکا تھا، تو سلطان عبد الحمید فرانسیسی سفیر سے کہنے لگے کہ دیکھو بے شک ہم اس وقت کمزور ہیں، لیکن ایک بات سن لو کہ اگر آج رات کو پیرس کے تھیٹر میں یہ ڈرامہ پلے کیا گیا جس میں ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہانت کا پہلو ہے، تو بے شک میں رہوں یا نہ رہوں، ترکی رہے نہ رہے، فرانس کی میں نے حیثیت بجا دی۔ کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آج جو میرا جو مقام عزت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور مسلمانوں کو بھی جو مقام اور عزت دنیا میں اگر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ پھر اس رات پیرس کے اندر وہ ڈرامہ پلے نہیں کیا گیا تھا، لیکن آج ہم مسلمان اتنے بے بس ہو گئے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے حوالے سے جو واقعات ہوتے ہیں تو ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، کچھ غیر مسلم کینیڈین پروفیسر ہیں کینٹ ویل اسمتھ، وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاملہ عجیب ہے کہ مسلمان اپنے خدا کے خلاف کلمات سن لیں گے، حالانکہ یہ بات اس کی غلط ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمان اپنے خدا کے خلاف کلمات اس کو سن لیتے ہیں، ان کے اندر بہت سارے عقل پرست لوگ ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک لفظ بھی مسلمان کو غصہ دلانے کے لیے کافی ہوتا ہے، وہ چاہے کتنا ہی روشن خیال کیوں نہ ہو، لیکن جتنا بھی لبرل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لفظ نہیں سن سکتا جو آپ کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے کس نے کہا تھا کہ با خدا دوانہ باش و با محمد ہوشیار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنے میں بہت ہی محتاط ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، اور اسی چیز کا تجزیہ کرتے ہوئے پاکستان کے بہت بڑے بیوروکریٹ قدرت اللہ شاہ وہ لکھتے ہیں کہ رسول خدا کے متعلق اگر کوئی بد زبانی کرے تو لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور لوگ مرنے مارنے پہ بازی لگا بیٹھتے ہیں کہ پہلے میں نے آپ کے نام پہ اپنی جان قربان کرنی ہے، اور اس میں اچھے برے یا اچھا مسلمان برا مسلمان کی کوئی تمیز نہیں ہے، بلکہ تجزیہ یہ ہے کہ جو لوگ رسول ناموس رسالت پہ اپنی جان عزیز قربان کرتے ہیں وہ ظاہری طور پر نہ تو علم و فضل میں نمایاں ہے نہ زہد و تقویٰ میں، بلکہ عام مسلمان ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اپنی جان قربان کرنا وہ اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کسی ایک عام انسان کی توہین نہیں ہے، بلکہ نہ یہ سمجھا جائے جیسے کہ بعض کفار یا مغربی میڈیا اس بات پہ اظہار کرتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایک عظیم مسلح ہیں یا ایک رہنما ہیں، ایک مثالی ہستی ہیں بس، تو اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن یہ بات اساسی طور پر اس لیے غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان نہیں ہے، وہ صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہے، بلکہ وہ محمد رسول اللہ ہے، اور اس ناطے سے وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور آخری نبی، اپنے دین کے ہر حکم جو ہے اس کو منوانے والے، اس پر وہ اتھارٹی ہیں، تو ان کی جو گستاخی ہوگی وہ صرف ایک انسان کی گستاخی کی حد تک نہیں ہے، بلکہ جو آدمی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے تو دین اسلام کو گالی دیتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہستی کو گالی دیتا ہے، تو یہ دنیا کا قانون ہے کہ جو کسی کا ایمبیسڈر، جو کسی کے سفیر کو برا بلا کہتا ہے
تو وہ اس بادشاہ کو برا بلا کہتا ہے، تو وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ تک بات پہنچتی ہے، اور 1,24,000 انبیاء کرام کو وہ بندہ گالی دیتا ہے، کیونکہ آپ انبیاء کرام کے امام ہیں، اور وہ 1 ارب سے زائد 1 ارب 60 کروڑ مسلمانوں کو وہ گالی دیتا ہے، اور اس پہ کبھی بھی مسلمانوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ ہے ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو مضبوط تر کریں، اور اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں حکم ہے آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت کا، اور آج ہمارے لیے جو ماڈل رول ہونا چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہونی چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دنیا میں واحد آپ ہی ہمارے لیے ماڈل رول ہے، ہم اپنی زندگی اس کے مطابق ڈالیں، اور اگر ہم اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط نسبت والے ہوں گے، ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہوگا، تو پھر ہمارے اندر وہ جذبہ ہوگا کہ کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کر سکے یا ایسا عمل کر سکے۔ تو آج مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے عمل کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا یہ جو تعلق ہے اس کو ریوائو کیجیے، اس کو دیکھیے کہ اگر ہمارے اس تعلق کے اندر کمزوری ہے تو اس کو مضبوط کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو مضبوط کرنے کی توفیق دے، اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق ہمارے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر ساجد عزیزاللہ شعبہ اسلامیات آج کے موضوع کے حوالے سے ناموں سے رسالت پر خطاب فرما رہے تھے۔ نماز اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ بنوں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ اب تشریف لائیں گے آج کی اس تقریب کے چیف گیسٹ جناب پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم صاحب، آپ کی بھرپور تعلیموں میں جناب پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر عالم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Respectable colleagues اور عزیز طلباء، سب سے پہلے تو میں منتظمین سے یہ کہوں گا کہ یہ سیمینار اس طرح کا، یہ تقریب جو ہے ہونی تو بڑے پیمانے پہ چاہیے، لیکن چونکہ مجبوری ہے یہ کورٹ کی وجہ سے تھوڑا سا SOP کو بریک کرنا ہوتا ہے، لیکن جتنا یہ والا ہمارا روم ہے کم سے کم اس کو تو فل ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی تصویریں بھی شیئر ہوں گی، تو آگے 5-6 لائنیں پیچھے جو خالی پڑی ہوئی ہیں تو اس طرح جائیں تو دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، اتنا بڑا ادارہ ہے، تو اس میں کمرے کے اندر بھی یہ لوگ پورے نہیں ہیں۔ تو بہرحال نیکسٹ اس کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ عزیز طلباء، یہ جو ساجد صاحب نے یہاں پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا، بہت ہی اچھی گفتگو انہوں نے کی، اور یہ میرے بھی نالج میں آج ہی آیا کہ تقریباً 4200 کے قریب مذاہب یا سیکٹ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اس سے پہلے جو میں نے سنا تھا بلکہ پڑھا تھا اپنی آنکھوں سے کہ وہی 250 کے قریب مذاہب تھوڑے سے بڑے جو دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن ایک بات کہ ہر مذہب جو ہے اس کا اپنا ایک عقائد ہے، عقیدے ہیں، جس طرح ہمارے بھی عقائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، پتہ ہی ہے آپ کو۔ ہر مذہب کے اپنے ارکان ہیں، عقائد وہ ہیں جو ہمیں یقین کے ساتھ تعلق ہے کہ ہم نے ان باتوں پہ صرف یقین کرنا ہے، پریکٹیکلی کچھ نہیں کرنا۔ ارکان وہ ہیں جو آپ نے پریکٹیکلی پرفارم کرنے ہیں، جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پریکٹیکل آپ کا فرق ہے۔ یہ ہر مذہب کا اپنا ہے، ہر مذہب کے عقائد اور اس کے ارکان۔ ایک تیسرا پہلو جو ہے وہ دنیا کے تمام مذاہب کے اندر تقریباً کامن ہے، وہ کون سا ہے؟ حقوق و فرائض کا، اخلاقیات کا۔ اور جس مذہب کے اندر وہ اخلاقیات والا پہلو نہیں ہے، حقوق و فرائض کا پہلو نہیں ہے، وہ مذہب لوگوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، وہ چلا ہی نہیں، یا اس کے پیروکار ہی بہت زیادہ تعداد میں نہ ہو سکے۔ آج بدقسمتی یہی ہے کہ یہ جو تیسرا پہلو ہے نا، اس کو مسلمان یا ہم لوگوں نے بہت اگنور کیا ہوا ہے۔
हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, हमारे पास बहुत अच्छे इंजीनियर भी हैं, लेकिन हमारे पास इंसान बहुत कम है। अब जब भी आप बात करते हैं इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि नमूस रसालत का जब भी तज़किरा आता है तो हमें इसी तरह का एक्शन शो करना चाहिए, इसी तरह स्ट्रगल करनी चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले, जिस तरह आप देख भी रहे हैं मीडिया के अंदर आप देखते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इससे हटके ये भी है कि क्या नामूस को अप करने का एक और तरीका नहीं कि आप अच्छे इंसान बने। आपको ये समझे कि आप किस मजहब के मानने वाले हैं, आपको देख के हम जुबानी बातें करते हैं, इसलिए लोग हमें मानते नहीं है। क्या प्रैक्टिकली दुनिया का कौन सा मजहब है जिसके अंदर झूठ को सही समझा जाता है? दुनिया का कौन सा मजहब है जिसके अंदर फ्रॉड को सही समझा जाता है? दुनिया का कोई मजहब है जिसके अंदर रिश्वत को सही समझे? हमारे मजहब में भी ऐसे है, बल्कि इसमें तो और ज्यादा इसको रोका गया है, लेकिन हम सब कुछ ही करते हैं और इस तरह करते हैं कि मेरा ख्याल है कि कोई सोच भी नहीं सकता यूरोप का बंदा कि जिस तरह हम रवानी से झूठ भी बोलते हैं, हम दूसरे का हक भी खाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, कि अगर हम ये आदत अपनी ठीक करें तो हम माशरे के अंदर एक और ज्यादा सर फखर से बुलंद नहीं कर सकते कि हम मुसलमान हैं, हम किसके पैरोकार हैं, क्या इससे नमूस अपनी होगी? इसलिए आज ये थोड़ा सा वक्त मेरे पास काम है, उधर लाइनें लगी हुई लोगों की। इस चीज को ध्यान में रखें कि आपने अल्लाह ताला आपको अच्छे मुसलमान भी बनाए, डॉक्टर इंजीनियर भी बनाए, लेकिन इसके साथ साथ जो कमी है कि हमें अच्छे इंसान बनने की भी अल्लाह ताला तौफीक दे। मैं छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद इजाज़त लेते हैं। कि मेरे एक दोस्त है, वो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, तो एक बंदे को जिस तरह कई डॉक्टर के पास रश होता है ना कि भेजा कि जो टाइम जल्दी या मुझे पहले लाइन में ना लगना पड़े, तो जब वो बंदा उधर चेक करवा के आया तो 2-4 दिन के बाद वो गुफ्तगू हुई। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ने प्रोटोकॉल दिया आपको? कैसा था डॉक्टर? हालांकि बहुत नामवर डॉक्टर है। वो कहता जी वो पंजाबी मुस्लिम के डॉक्टर तो बड़ा अच्छा था, बंदा चवड़ी था, लेकिन उसके ये अल्फाज थे कि इंसान नहीं है। डॉक्टर अच्छा है लेकिन इंसान नहीं है, और इंसानों की ही हमारे माशरे के अंदर कमी है। जब हम इंसान बन गए ना तो आप देखें मुसलमानों का मोरल भी अप हो जाएगा, आप समझें कि आपने इस्लाम के लिए बहुत बड़ी खिदमत भी कर दी है, आप समझें कि आपने नामूस के लिए अपना हिस्सा भी डाल दिया। तो अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, इंशाल्लाह बातें होती रहेंगी। बहुत अच्छे ख्यालात का इज़हार हुआ। आपके सामने वो डॉक्टर साहब हैं, कादरी साहब तो इस अदारे की क्या बल्कि शहर की पहचान है, ये अपने ख्यालात का इज़हार करते रहेंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। तालियां हुई। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलम, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद, आज के चीफ गेस्ट अब आज की इस तकरीर के साबित सदर अजीम स्कॉलर और मजहबी रहनुमा जनाब प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अहमद शहजाद, सदर शोबा इस्लामियात, और आज की इस तकरीर के भी सदर तशरीफ लाते हैं और आज के इस मौजू पर अपने ख्यालात अलिया का इज़हार फरमाएंगे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अहमद शहजाद। मेरे नहायत एहतराम असातिज़ा इकराम और मोहतरम तलबा, मेरे कुछ कहने से हो सकता है फर्क ना पड़े, लेकिन कम अज कम
میں اتنا تو چاہوں گا کہ میرا نام محمد عربی علیہ السلام کے چاہنے والوں میں شامل کرنا ہے، اور اس نشست میں آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کا نام نامی ہے، اللہ اپنی رحمت سے محبان مصطفیٰ میں شامل فرما دے۔ بھائی یہ کتنے منٹ کی بن رہی ہے؟ ڈھائی بھی چل رہی ہے نا؟ توحید کا لفظ عربی زبان کا ہے، فنش کر کے دوبارہ کا مادہ ہے وہن، وہ دو لفظوں والی ہا نون۔ وہن کہتے ہیں کمزوری کو، عیب، نقص۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کی، میرے مصطفیٰ کی ہر عادت، ہر خوبی دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر لاجواب، با کمال، بے مثل ہے۔ خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم۔ آپ کی تمام عادتیں سب سے بہترین ہیں، جب کسی نقص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب کسی کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب کوئی خامی آپ کی طرف منسوب ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر توہین مصطفیٰ کی اجازت کس طرح ہو سکتی ہے؟ توہین رسالت کی اجازت کس طرح ہو سکتی ہے؟ محترم قادری صاحب، حمید محسن صاحب، میرے بڑے بھائی، ان کی اجازت سے میں یہ عرض کروں گا، پرنسپل صاحب چلے گئے ہیں، میں خود محسوس کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ بھی محسوس کریں گے کہ ہم سب کی عزتوں کا تحفظ کس طرح ہے۔ ہم نکمے لوگوں کو ایک عزت والا مقام ملا ہے تو کس وجہ سے ملا ہے؟ عرفات، خطبہ حجت الوداع میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان لہو ذمۃ اللہ و رسولہ، ہر مسلمان کی عزت کو تحفظ حاصل ہے اور اس کی ضمانت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہمیں عزت ان کی ضمانت سے مل گئی، ہم بے ناموں کو نشان ان کی نسبت سے عطا ہو گیا، جہاں سے سب کو عزت ملی اس کی عزت نہ ہو، کوئی ان کی توہین کرے، پھر تو ہمیں یہ وعدہ ہی نہیں۔ جب ہم دنیا کے ہر محترم شخص کا احترام کرتے ہیں، ہر نبی کو علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، ہر مذہبی پیشوا کا ذکر احترام سے کرتے ہیں، تو پھر جو ان تمام انبیاء کا امام ہے اور جو تمام انبیاء کا سردار ہے، پھر اس کی عزت کیوں نہ کی جائے گی۔ ڈاکٹر ساجد اسد اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے، یہ فرما رہے تھے کہ ہر ملک کے قانون میں ہوتا ہے کہ ایک لیول ہے، اس کے آگے ایک کسی اس کے بانی کی یا کوئی اس کے ساتھ توہین کرے تو اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہم تو مصطفیٰ کی عزت پہ ملک قربان کرنے کو بھی تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم تو اپنے بڑوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے بڑوں نے اپنی اولادوں کی، اپنی جائیدادوں کی، اپنے بچوں کی
اور اپنی عزتوں کی قربانیاں رسول کریم کے اشارے پہ نچھاور کر دی ہیں۔ آج تک مشین ایجاد نہیں ہوئی، وہ کوئی پیمانہ ایجاد نہیں ہوا جو ایک امتی محمد مصطفیٰ امتی کے سینے میں جھانک کے دیکھے کہ اس کو اس کے نبی سے محبت کتنی ہے، کوئی ماپ ہی نہیں سکتا۔ یہ جو مکرونی ہیں اور یہ جو فرانسی ہیں، ان کو کیا پتا؟ جن کو اپنے باپ کا نہیں پتا وہ ہمارے مصطفیٰ پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے وہ شخص جو کسی توہین رسول کرنے والے کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم کیا ہمارا احترام سے کرتی رہتی ہیں جس نے آبروئے مصطفیٰ پہ اپنی جان دی ہو۔ یہ ہمارے جذبات ہیں اور ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں اور ہم اپنے جذبات آنے والی نسلوں کو منتقل کرتے ہیں۔ ہم اپنے دنیا میں آنے والے بچے کو پہلی گھٹی ہی رسول کریم کی محبت کی دیتے ہیں۔ تو میں ساری باتیں نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی دنیا میں یہ قانون ہے کہ آپ کے جو جذبات ہوں، آپ کی جو عقیدت ہوں، اس کے لیے آپ کو پورے لفظ مل جائیں، ملتے ہی نہیں۔ تو بس یہ تو میری سعادت تھی، آج ایک بنا کہ میرا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن میں آپ کا نام ہے۔ اللہ کریم، بس ایک خواہش ہے کہ قیامت کا دن ہو اور میرے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہو، آپ کے ہاتھ میں پرچم ہو اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے والوں میں اللہ ہمیں بھی فرما دے، سبحان اللہ، ان کی سفارش کا مستحق فرما دے۔ وہ جنت میں جائیں تو اللہ ہمیں بھی پیچھے بھی لے جائے۔ بس اے اللہ، جب حوض کوثر ہو اور میرا نبی ایک دفعہ کہہ دیا اللہ میرا امتی ہے، اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی اس تقریب کے صاحب صدر جناب پروفیسر ڈاکٹر نوید احمد شہزاد اپنے اس کو عقیدت، محبت اور اپنے اس کے رسول کے جذبات کا اظہار فرما رہے تھے۔ بہت خوبصورت تقریر، علم و عمل سے بھرپور۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ آپ کے تمام جذبات جو ہیں بہت قابل قدر ہیں۔ آپ دعائے خیر کے لیے تقریب لائیں گے جناب پروفیسر عمر دراز انجم صاحب تشریف لائیں گے اور دعائے خیر فرمائیں گے۔ کل 10:30 بجے اسی جگہ پہ آپ کے مقابلہ ہوگا، مقابلہ نعت، دوسرے نعت اور پرسوں تقریری مقابلہ ہے۔ جی یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم لک الحمد کما انت احد، فصل علی محمد کما انت احد، بنا کما انت احد، وإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے وہ جزائے خیر عطا فرما جس کے وہ اہل ہیں۔ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزتیں اور وہ مقام عطا فرما جس کے وہ اہل ہیں۔ اے اللہ، صرف تیرے علم میں ہے، ان کی شان اور عظمت صرف تیرے علم میں ہے۔ اے اللہ، ان کو وہ ساری شان اور عظمت عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا کے اندر جتنے لوگ اپنی زبانوں سے بہوک رہے ہیں، اللہ اس زمین پر سب سے برے کتے ہیں، اے اللہ ان کے شر سے مسلمانوں کا محفوظ فرما اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے شر کو اپنے غیبی لشکروں سے دور فرما۔
اے اللہ اگر امت میں کمزوری ہے اور اے اللہ جہاد کی راہ پر ہمارے اندر کمزوری پیدا ہو، اے اللہ تیرے غیبی لشکر بہت ہیں، اللہ وہ غیب کے لشکروں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت، اے اللہ پوری امت کے پر رحم و کرم فرما، اللہم رحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك. جناب پروفیسر عمر جب دعائے خیر فرما رہے تھے، اقبال نے کہا کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض دستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، ہونا یہ ساقی تو یہ میں بھی نہ ہو خون بھی نہ ہو، بزم انجم بھی نہ ہو دنیا میں بھی نہ ہو تو بھی نہ ہو۔ اقبال کے ان اشعار کے ساتھ ہی یہ تقریب اپنے اختتام میں پہنچتی ہے۔ جو بچے یہاں 30 نمبر کمرے سے آئے ہیں، آرٹس کی کلاس ہے، اب ان کا پنجابی کا پیریڈ ہے، پروفیسر ڈاکٹر حمید محسن صاحب کا ہے، تو ہم سب اپنی اپنی کلاسوں میں چلے جائیں گے اور باقی صاحب جو دوسری کلاس آئی ہے وہ اپنی کلاس میں چلے جائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔